سورۃ الفاتحہ کی 5ویں آیت سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ تو ہمیں صراط مستقیم سیدھی راہ کی ہدایت دے، تو اس کا معنی یہ بتلایا گیا تھا کہ انسان اس دعا کے اندر 2 چیزیں مانگ رہا ہے۔ پہلی چیز صراط مستقیم کا علم ہو جائے، یعنی علم مانگ رہا ہے کہ مجھے معلوم ہو جائے صراط مستقیم کیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے ہدایت پا سکوں۔ اور دوسری چیز وہ یہ مانگتا ہے کہ جو علم مجھے حاصل ہوا ہے صراط مستقیم کا، اس پر میں عمل کرنے والا ہو جاؤں، اس پر میں عمل کرنے والا بن جاؤں۔ تو بنیادی طور پر علم اور عمل دونوں کا سوال کر رہا ہے، یہاں پر دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے مانگ کر رہا ہے۔ اب جب انسان کی طرف سے یہ جو دعا ہوتی ہے، انسان جب دعائیں مانگتا ہے علم اور ہدایت کی، تو اس طرح سے اہل علم نے کہا کہ اس دعا کے اندر 4 گروہ انسان کے بنتے ہیں، 4 قسم کے انسان بن جاتے ہیں۔ تو وہ آپ سمجھ لیں کہ ہدایت، علم اور عمل کی ہدایت مانگنے والے لوگ 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 جاہل، عام لوگوں میں سے جو جاہل ہے، جو کچھ بھی نہیں جانتا، جو کچھ بھی نہیں جانتا، اور اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں تو میں بھی کہہ رہا ہوں، لوگ کہہ رہے ہیں تو میں بھی کہہ رہا ہوں۔ یعنی انسانوں میں ایک گروہ ایسا ہوتا ہے، عام انسانوں میں، جو بالکل جاہل ہوتا ہے، انہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، ان کا حال ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں، لوگ کر رہے ہیں تو میں کر رہا ہوں، کوئی علم نہیں ہوتا۔ یہ پہلا گروہ ہے۔ دوسرا گروہ ہے جس کو اہل علم نے کہا عالم الملہ، ملت کا عالم جس کو کہا گیا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو حق کا علم حاصل کرتا ہے اور اسی حق کے مطابق عمل بھی کرتا ہے۔ حق کا علم حاصل بھی کر لیتا ہے، مانگا اس نے علم کی دعا تو علم حاصل کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس علم کے مطابق حق پر عمل بھی کرتا ہے، چلتا ہے، اور کبھی بھی پلک جھپکتے بھی وہ حق سے کبھی بھی پھرتا نہیں، اسی پر قائم و دائم رہتا ہے، کوئی اسے ہٹا نہیں سکتا، نہ علم سے نہ عمل سے۔ یہ دوسرا قسم کا گروہ ہے۔ نمبر 3 اس کو کہا گیا ہے عالم الامہ، امت کا عالم۔ وہ ملت کا عالم تھا جو بالکل حق پر تھا، اور یہ عالم الامہ، اس کے بارے میں کہا کہ وہ انسان ہے، وہ عالم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم تو دیا، لیکن وہ علم سے کیا کرتا ہے؟ اس کے مطابق وہ عمل نہیں کرتا، بلکہ وہ امت کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ امت کے بارے میں کیا سوچتا ہے کہ لوگوں کو کیا پسند ہے۔ علم اس کے پاس ہے اور ایک چیز شریعت کہہ رہی ہے، لیکن دیکھتا ہے لوگوں کو کیا پسند، تاکہ لوگوں کی رضا حاصل ہو جائے، لوگ خوش ہو جائیں، تو اس کے مطابق وہ فتوے بھی دیتا رہتا ہے اور علم بتاتا رہتا ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت سارے حرام امور کو بھی جائز قرار دیا رہتا ہے، تاکہ امت میں لوگوں میں دیکھتا ہے کیا ٹھیک لگے گا بتانا، یہ بتائیں گے تو یہ لوگ اس سے خوش ہو جائیں گے، لوگ اس سے ہم سے راضی ہو جائیں گے، اور ہمارا ایک جو ہے مقام بنا رہے گا۔ تو اس کو عالم الامہ کہا گیا ہے۔ تو یہ تیسرے قسم کا گروہ ہو گیا۔ ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو علم کا مس یوز کرتے ہیں اور لوگوں کے حساب سے فتوے جاری کرتے رہتے ہیں اور اپنے علم کا مس یوز کرتے ہیں۔ چوتھی قسم کے لوگ، علم و ہدایت کی دعا مانگنے والوں میں چوتھی قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ جس کو عالم الدولہ کہا گیا ہے، حکومت کا عالم۔ کیا ہے؟ حکومت کا عالم۔ وہ کس کی رعایت دیکھتا ہے، کس کا فائدہ دیکھتا ہے؟ وہ حکومت کا فائدہ دیکھتا ہے۔ وہ نہ لوگوں کی مصلحت کو دیکھتا ہے، نہ لوگوں کی ضرورتوں کو دیکھتا ہے۔ اس کے پاس علم ہے، لیکن وہ اس علم کا رعایت کس کے ساتھ کرتا ہے؟ حکومت کے ساتھ۔ جیسا حکومت چاہتی ہے تو اسی حساب سے وہ فتوے جاری کرتا ہے، اسی حساب سے وہ فتوے جاری کرتا رہتا ہے، اسی حساب سے لوگوں کو بتاتا رہتا ہے۔ ان کو امت سے بھی کوئی غرض نہیں ہوتی، لوگوں سے بھی کوئی غرض نہیں ہوتی۔ غرض کس سے ہوتی؟ حکومت اور دولت سے، اور اس کے حساب سے وہ بات کرتے ہیں تاکہ وہاں سے ہمیں مقام و مرتبہ حاصل ہو جائے۔ تو بنیادی طور پر علم و ہدایت کی دعا مانگنے والے 4 قسم کے گروہ ہوتے ہیں۔ ایک گروہ بالکل جاہل ہوتا ہے، انہیں کچھ بھی علم نہیں ہوتا، ان کا حال یہاں بتایا گیا کہ جیسا لوگ کہتے ہیں وہ کہنے لگتا ہے، جیسا لوگ کرتے ہیں کرنے لگتا ہے۔ تو یہ گروہ ناپسندیدہ ہے، اس گروہ میں نہیں شامل ہونا چاہیے۔
دوسرا عالم الملہ کہا گیا، علم حاصل کیا حق کا، اسی کی اتباع کی، اس پر عمل بھی کیا اور کبھی بھی اس سے ہٹا نہیں کسی قسم کے مفاد کے لیے، یہ دوسرا گروہ عالم الملہ۔ اور ایک ہے عالم الامہ، امت کی خیال کر رہا ہے، لوگوں کی رضا کا خیال کر رہا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے علم کا مس یوز کر رہا ہے، علم تو حاصل کیا خود عمل نہیں کرتا اور دوسروں کو بھی عمل کی ترغیب نہیں دلاتا، نہیں بتاتا، تو یہ بھی ناپسندیدہ۔ اسی طرح چوتھا عالم الدولہ، جو حکومت کی رعایت کرتا ہے، حکومت کے حساب سے چلتا ہے۔ تو یہ تین گروہ جو لاسٹ کے دو گروہ ہیں ان کو پسند نہیں کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں، دو قاضی تو جہنم میں جائیں گے، ایک قاضی جو ہے جنت پہ جائے گا۔ کون ہے دو قاضی؟ دو قاضیوں بتایا جو جہنم میں جانے والے ہیں، ایک وہ آدمی جو بغیر علم کے فیصلہ کر رہا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ میں نے بغیر علم کے فیصلہ کیا، یہ جہنم میں جائے گا، علم کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہا ہے۔ دوسرا وہ قاضی جو جہنم میں جائے گا وہ کون ہے؟ وہ علم ہے، وہ آدمی ہے جو فیصلہ کر رہا ہے اور جانتا بھی نہیں کہ میں نے بغیر علم کے فیصلہ کیا ہے، بغیر علم کے فیصلہ کر رہا ہے اور یہ بھی نہیں جانتا کہ بغیر علم کے فیصلہ کر رہا ہوں، یعنی فیصلہ کرنے کے لیے علم کی ضرورت نہیں، کتاب و سنت کی علم کی ضرورت ہی نہیں، وہ فیصلہ کر رہا ہے، یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ ایک تیسرا قاضی ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا، جو فیصلہ کرتا ہے علم کی بنیاد پر، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ صحیح ترین علم کے مطابق میں کسی بات کا فیصلہ دوں اور فیصلہ کروں، تو وہ حق تک پہنچتا ہے، اور نہ بھی پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطا ہونے کی صورت میں بھی اس کو جنت ملنے والی ہے۔ تو اس طرح سے اہدنا الصراط المستقیم کے اندر یہ چار قسم کے انسان گروہ ہوتا ہے، جس میں سے ہمیں دوسرے والے گروہ میں شامل ہونا ہے، بننا ہے۔ علم کی دعا کر رہے تو علم کے لیے کوشش بھی کریں، علم حاصل کریں، صرف دعاؤں سے کام نہیں چلے گا، اور اسی طرح عمل کی دعا کر رہے ہیں تو عمل بھی کریں، صرف علم نہیں حاصل کریں، عالم بھی بنے اور عامل بھی بنے، عالم اور عامل بنیں گے تبھی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کی معانی پر غور کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے مطابق اپنے عقیدہ، ایمان اور اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، آمین۔